جس جگہ بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی معلومات آپ کو پہلے ہونی چاہیے، یعنی آپ یوٹیوب سے ہی اس جگہ کو پہلے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کا جائزہ لے لیجئے، تاکہ وہاں کی کچھ تاریخ، وہاں کی کچھ باتیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہوں۔ وہاں پہنچ کر پھر آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیے، اور سپوز وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی معلومات کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، تو وہاں پہنچ کر 5-7 منٹ کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، یہ پلان کر لیجئے کہ یہ ٹائم اتنی جگہ کو ہم نے دینا ہے، یہ ٹائم اس جگہ کو دینا ہے، اتنا ٹائم اس جگہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو پلان ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ کوئی نہ دیکھتے رہیں اور باقی جگہ کے لیے وقت کم ہو، آپ اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے، جتنا وہ اہم ہے اسے اتنا وقت دیجئے۔ پھر کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو خود کو بہت پسند ہوتی ہیں، پھر اس کے مطابق اسے ایڈجسٹ کر لیجئے اور اس کو پھر وہ ٹائم دیجئے۔ میرا یہ پلان تھا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھوں، اس مقصد کے لیے میں ٹائم پر دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں ارد گرد دیکھ رہا تھا، یہ نظارے جو ہے میرے دل کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ دھوپ بھی تیز نہیں تھی اور ہوا چل رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک عرصے بعد دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ اب میرے بالکل سامنے دریا بہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے تھے جو اس منظر کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں اسے کنارہ ہی کہوں گا، کیونکہ 8 سے 10 فٹ کے فاصلے پر میں بیٹھا تھا، اور یہ احتیاطاً میں نے ایسا کیا۔ کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو اپنے بوٹ اتار کر، موزے اتار کر اپنے پاؤں اس دریا میں ڈبو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گھاٹی پہ بیٹھے تھے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس دریا میں تھے۔ دریا کا پانی جب پیروں کے تلوں کو ٹچ کرتا ہے تو یہ سکون دماغ تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی انجوائے کرنے اور سکون لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے اتنے قریب ہو جانا اور اسپیشلی پاؤں لٹکا کر بیٹھنا تو کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا یہاں احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے وہاں کوئی ایسا عملہ نظر نہیں آیا کہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اسے وہ ریسکیو کر سکے۔ خیر، ہم گھومنے پھرنے آئے ہیں تو گھومنے پھرنے کی باتیں کریں تو اچھا لگے گا۔ تو منظر دیکھیے، کتنا خوبصورت منظر ہے، پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے۔ سوئمنگ پولز میں تو ہم نہاتے ہی رہے ہیں، لیکن جو مزہ آپ کو دریا کے پانی میں نہانے کا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بچپن میں جہلم میں کھرالہ کے مقام پر جو دریا کا پانی تھا اس کی کافی زیادہ اس کا چڑھاؤ ہوتا تھا۔ وہاں ہم نے کزن کے ساتھ نہایا، جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد مجھے جہاں یاد پڑتا ہے وہ بنی گالہ سے پہلے ایک شاہدرہ کا مقام ہے، وہاں ایک پانی کی ایک نہر ہے، وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے نہایا، اور بعد میں ہم نے وہاں خود ہی پکوڑے بنائے اور نہانے کے بعد وہ پکوڑے کھائے۔ اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا۔ اور اگر واقعی آپ سوئمنگ کرنا جانتے ہیں اور سوئمنگ کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی سوئمنگ کے بعد آدمی بہت زیادہ تھک جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ کیلریز جو ہیں وہ بہت زیادہ برن ہوتی ہیں، تھکاوٹ انتہا کی ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے کے بعد یہ انرجی پھر سے بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دریا میں لوگ کشتی رانی کو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صاحب یہاں سے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور دور تک ایک چکر وہ پہاڑوں تک لگاتے ہیں، اور یہ چکر تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں اس میں انجوائے کرنے والے تو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ صاحب اب تیار ہو رہے ہیں ملا صاحب، تاکہ اب باقی جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے اور ان کو اس کی سیر کروائی جائے۔ میں یہاں بیٹھ کر ایک چیز نوٹس کر رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ یہاں پانی کا بالکل شور نہیں تھا، بالکل خاموشی سے یہ پانی بہہ رہا تھا، اور یہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہا تھا، اور کشتی کا رخ بھی لیفٹ سائڈ پہ ہی تھا تاکہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور کشتی خود بخود اس طرف چلتی رہے۔ یہ وہ سڑک ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں سڑک تعمیر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہاں لوگ جب چلتے ہیں تو یہاں گرنے کے چانسز بھی ہیں۔ جو موٹر سائیکل یہاں سے آئیں گے وہ بھی ایک سائیڈ سے ہو کر گزرتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔